حضور نے بتائی ہے. آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور نکاح کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور ملک چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ملک چلانے کا طریقہ بھی. پاکستان کا مطلب کیا تانوں نے دسی یہ گل؟ تسی یہ سوچو تو پاکستان بنتا سی؟ کس نے بتائی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا سب کو پتا ہے. کون سی سیاسی جماعت یہ نعرہ لگاتی ہے؟ اب ہے کوئی؟ انہوں نے تو کوئی بیماری رکھی ہوئی ہے جس کا نام جمہوریت ہے. اللہ جانے کس بلا کا نام ہے. بھئی جمہوریت جب آپ کی اپنی جماعتوں میں نہیں ہے تو آپ ملک میں کیسے لائیں گے؟ مذاق بنایا آپ نے قوم کا، اتنے سال بیت گئے. کس جگہ جمہوریت ہے؟ کوئی جمہوریت نہیں. ہر لیڈر کے بعد اس کا بیٹا آ رہا ہے. ہر جگہ آپ خود چھائے ہوئے ہیں. اتنے سارے لوگ سیلاب میں بہہ گئے لیکن یہ اپنے تماشوں میں لگے رہے. کتنے لیڈر آپ کو نظر آئے جو وہاں بیٹھ کے جا کے سیلاب زدگان کے پاس؟ کن لوگوں کے پیچھے، کن کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کوئی اور ابھی وقت چاہیے مزید سوچنے کے لیے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. حضرت عمر نے ایک قانون بنایا تھا. یہ لوگ بات کر جاتے ہیں لیکن اس کو کبھی سوچیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے کو ذرا کم کرے گی. اگر نہر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا بغیر پانی پیے، اسے پیاس لگی تھی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھے گا نا حکومت تیری تھی سے پانی کیوں نہیں ملا؟ تجھے اتنے سارے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. اور یہ اب یہ کوئی بندہ بھی دعویٰ نہ کرے، جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ساری حکومت میں ہیں. کسی کی پنجاب میں، کسی کی سندھ میں، کسی کی مرکز میں. لہذا اب تو کوئی کہانی نہیں ہے کہ فلانا بندہ نہیں کر رہا تم فلانا. اب آپ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. حساس رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نے ایک ایک چیز، اگر حضور نے مسجد چلانے کا طریقہ بتایا تو ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ہر بات حضور نے ہمیں بتائی ہے، ہر بات. اور اگر ہم نبی پاک علیہ السلام سے وہ ساری چیزیں لیتے، ہمارے گھروں میں سکون ہوتا، قرار ہوتا، اطمینان ہوتا. ہر چیز حضور نے باریک کر کے ہمیں سمجھائی. دنیا میں بھی بھلا فرمایا. اور حضور فرمانے لگے میرا ظاہری طور پر موجود رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، پردہ کرنا بھی بہتر. یا رسول اللہ پردہ کرنا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا تمہارے اعمال قبر میں بھی مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال میں کمزوری ہوئی تو تمہارے لیے دعا کروں گا، اچھے ہوئے تو سجدہ شکر کروں گا. تو نبی پاک ہر جگہ امت کا احساس کرتے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا یہ محبوب تمہارا مشکل میں پڑنا گوارا ہی نہیں کرتے. مسلمانوں تم مشکل میں پڑو تو نبی پاک کو تکلیف ہوتی، اس لیے کہ وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے. آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں تلاش کروں آپ کو؟ آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ چلو جنہوں نے نہیں بولنا وہ ہلکا ہلکا ایسے تو کریں. وہ نہیں بولنا جنہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بولنا نہیں، وہ ہلکا ہلکا ہاں نہ تو کرے نا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چلے مجھے بتائیں، محفل کسی جگہ ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو لنگر پیر صاحب بانٹتے ہیں؟ کمیٹی کا صدر بتائیں کون بانٹتا ہے؟ عام لوگ جو وہاں ممبران ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا. امت پیاسی آئے گی تو میں انہیں جام پلا رہا ہوں گا، میں جام پلاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، کوئی بھی ٹیچر داخلہ تو بھیجتا ہے پر پرچہ دلوانے ساتھ کوئی نہیں جاتا. یہ مشکل کام ہوتا ہے. ٹیچر کہاں ساتھ جاتے ہیں؟ تو چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں پیپروں کے دنوں میں. ٹیچر مہربانی ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے جو بڑی مہربانی کر دی، پڑھا دیا.
لیکن وہ ساتھ جائیں. یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہوئی تو یہ حضور کے رشتے کی نزاکت ہے امت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آ جانا, امت کے اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا. پہلے حضور نے باریک کر کے بتایا کہ یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے, یہ گناہ ہے, یہ صغیرہ ہے, یہ کبیرہ بتایا, پہلے پرچہ بھی تیار کرایا, اور اب جب باری آئی عمل تلنے کی تو وہاں بھی پہنچ گئے. تو یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو محبوب فرمانے لگے پھر اس طرح کرنا, پل صراط پہ آنا, امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے نور کے منبر سجائے گا. ہر نبی اپنے منبر پہ بیٹھ جائے گا. لیکن کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی آپ کے لیے پڑی ہوئی ہو, یہ میرے لیے پڑی تھی تو میں نے آتے قبضہ نہیں کر لیا. کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ جب کرسی کی صدارت ہو اور جب بڑا اعزاز ہو تو کہاں لوگ چھوڑتے ہیں؟ یہاں آپ دیکھ لیں جب تک کوئی کرسی پہ ہوتا ہے تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے, کرسی سے اتر آتے ہیں تو ہر شے گڑبڑ ہو جاتی ہے, اور سبھی کا یہ حال ہے, اترتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نبیوں کے لیے نور کے منبر بچھائے جائیں گے, ہر نبی اپنے منبر پر بیٹھے ہوں گے, لیکن قریب فرمانے لگے میرا منبر خالی ہوگا. حضور آپ کا تو منبر شانوں والا, عظمتوں والا, رفتوں والا, آپ کا منبر کیوں خالی ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ باقی نبی منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت فرمائی اپنی امت سے. حضور نے بڑا پیار کیا. ایک رات پورا کسی امتی سے کہے نا میرے اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا, میرے جیسے گناہگار, ایک رات کہے نا جناب وہ میں تو قائل نہیں ہوں, میں تو مغرب سے عشاء محفل کا قائل ہوں, میرا خیال ہے وقت پہ عشاء پڑھو پھر وقت پہ فجر پڑھو. لیکن اگر کسی جگہ دیر ہو جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور ایک رات کہا جائے نا صرف درود شریف پڑھو ایک رات پوری, تو لوگ کہتے ہیں جناب ساری رات پڑھیں. یہاں تو گپ شپ کے لیے بٹھا لیں, تبصروں کے لیے بٹھا لیں تو کئی کئی گھنٹے بٹھا لیں, اور اگر کہ تسبیح لو 500 دفعہ درود شریف پڑھو تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے. بڑے بڑے دیندار کہلانے والے اللہ ماشاءاللہ ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی. لمبی چوڑی محفلیں کرنے والے ایک کونے میں چلے جاتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ. ایک رات جاگنا بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے کتنی راتیں جاگ کے گزار دی, کتنی کتنی راتیں کریم بیٹھے رہے مصلی, کتنا وقت حضور نے گزارا. رسول پاک نے خاص محبت کی امت کے ساتھ, خاص. حضور رو رہے ہیں, حضرت جبریل آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ جبریل جب قیامت کے سخت عذاب کی صورتیں آئی ہیں تب سے میں پریشان ہوں, امت کمزور ہے. سخت حکم کی جب آیات آ گئی اب میں پریشان ہوں. اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دیجئے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں نے اللہ سے راضی نہیں ہونا. اتنا کرم, اتنا قرب. کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا باپ بھی ناراض ہو کے گھر سے نکال دیتا ہے, کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد بھی کلاس سے چھٹی کرا دیتے, لیکن حضور نے ہمیشہ دعا مانگی.